آپ کے سامنے عدالتی نظام تو اسلام آباد میں مفلوج ہے، اور صرف یہاں نہیں، لگتا ہے ہر جگہ ہی مفلوج ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ جو ڈسکا میں ہوا الیکشن کے دوران، ابھی تک نہ چیف سیکرٹری صاحب مل رہے ہیں، نہ آئی جی صاحب مل رہے ہیں، نہ ڈی آئی جی مل رہا ہے۔ پولیس پولیس اسٹیشن اندر گھس کے ووٹروں کو مار رہی ہے۔ جو پریزائڈنگ افسر ہیں الیکشن کمیشن کے، وہ اغوا ہو رہے ہیں، اور پھر بھی کہا جاتا ہے کہ جی الیکشن جو ہے ان کی منسٹر صاحب نے کہا جی کہ 20 میں ری پولنگ کرا لیں۔ بات ری پولنگ کی نہیں ہے، بات اس حکومت کی ہے جو ہر قسم کی دوست دھاندلی کرنے پہ تیار ہے۔ آج کٹہرے میں کھڑے ہوئے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر، آج کوئی جواب دینے والا ہے اس ملک میں؟ جس حکومت کے اپنے وزیر یہ کہیں جی کہ ہمارے ساتھ الیکشن میں دھاندلی ہو گئی ہے، جس صوبے کا وزیر اعلیٰ ایم پی اے میں پیسے بانٹ رہا ہو، جہاں پر پرائم منسٹر خود جا کے سینٹ کے مداخلت کر رہا ہو، وہاں پر کس کی بات آپ سنیں گے؟ کس کی بات پہ آپ یقین کریں گے؟ یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ جس حالت میں ہم نے اس کو کر دی ہے۔ آج 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے جو اسلام آباد میں عدالتوں کا بائیکاٹ ہے، اس کے حل کی ضرورت ہے۔ جو وکلاء تھے ان کے چیمبرز کی جگہ مہیا ہونی چاہیے، لیکن جو زیادتی جج صاحبان کے ساتھ، چیف جسٹس کے ساتھ کی گئی، اس کا بھی کوئی دفاع نہیں کر سکتا۔ یہ معاملات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ملک میں قانون کا احترام نہ رہے، عدالتوں کا احترام نہ رہے، جب حکومت خود الیکشن چوری کر رہی ہو، جب حکومت خود کرپشن کر رہی ہو۔ آپ براڈ شیٹ کو دیکھ لیں، جو احتساب کا ادارہ ہے وہ خود کرپشن میں ملوث ہے، اس کو کون پوچھے گا؟ آج ہم سے پہلے یوسف گیلانی صاحب کا کیس لگا ہوا ہے، ان عدالتوں میں کوئی 10 وفاقی وزراء کا اور کم از کم 3 وزیر اعظموں کے کیس ہیں، صدر کے کیس ہیں، جن کی نہ حقیقت کسی کو پتہ ہے نہ الزام کو پتہ ہے، لیکن سالہ سال سے کیس چل رہے ہیں۔ یہ بدنصیبی ہے کہ آج عدل کا نظام ایک مذاق بن چکا ہے۔ اس لیے ہمیں بڑے سوچ سمجھ کر اس ملک میں فیصلے کرنے ہیں، اور مصیبت یہ ہے یا سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ پارلیمان ہی مفلوج ہے۔ آج سپریم کورٹ کے اندر آج پھر جو سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے وہاں پر ہیئرنگز ہو رہی ہیں، وہاں جو فیصلہ آئے گا متنازع ہو جائے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ آئین کو امینڈ کرنا، آئین کو بدلنا صرف پارلیمان کا اختیار ہے۔ حکومت ایک آرڈیننس کے ذریعے آئین کو بدلنا چاہتی ہے، لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے کہ آئین کا اختیار صرف پارلیمان کو ہے۔ یہ آج ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے، بدنصیبی ہے، یہ حالات آج ملک میں ہیں۔ اور آپ کا سوال؟ بھائی صاحب یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہنا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے پاس سینٹ الیکشن کے لیے 10 اضافی ووٹ جو ہیں موجود ہیں، 10 ووٹوں کی اکثریت سے جیتیں گے۔ حکومت الزام لگا رہی کہ یہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ لوگ ضمیر اپنا بیچ رہے ہیں یا پھر تنگ آ گئے موجودہ حکومت سے؟ یہ تو ہر آدمی موجودہ حکومت سے تنگ ہے، پارلیمان کے ممبران تنگ ہیں، جو پارلیمان سے باہر ہیں وہ زیادہ تنگ ہیں۔ یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے، یہ اپنے ضمیر کی آواز ہے۔ لوگ اس کرپٹ حکومت کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، اس الیکشن چوری کرنے والی حکومت کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے۔ یہ حکومت جس نے پاکستان کو تاریخی مہنگائی دی ہے، جس نے لوگوں کو غربت میں دھکیل دیا ہے، اس کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے۔ لوگوں نے کل جا کے ووٹ مانگنے ہیں، پیش ہونا ہے عوام کے سامنے، پیش ہونے کے قابل نہیں ہے۔
YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।